بیٹھا نظر آئے گا، ایک تخت خالی آئے گا، لوگ پوچھیں گے آدم اپنے تختے، نوح اپنے تختے، خلیل اپنے تختے، موسیٰ اپنے تختے، بھائی یہ جڑا تخت خالی نظر آ رہا یہ تخت کدھا ہے؟ دسیا جائے گا یہ تخت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پوچھا جائے گا جب سارے نبی اور رسول اپنے اپنے تخت تے برا جمان جلوے بکھیر ہیں، محمد عربی کدھے گئے؟ دسیا جائے گا حضور میدان معاشر دے اندر تے اپنی امت دے واسطے رب دی بارگاہ وچ عرضیاں کردے نظر آ رہے ہیں، شفاعت کردے نظر آ رہے ہیں، سفارش کردے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں میدان معاشر وچ ہوواں گا تو لب لب کے پار لا رہے ہوواں گا، یہ تے پھر مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان آپ بولے، آپ نے فرمایا میرا ایک دل کر دے، میرا ذوق ہے، میرا وجدان ہے، جدہ سارے نبی تختاں تے ہونا تے ساڈا نبی میدان معاشر غلامہ دی دستگیری کردہ نظر آوے، جدہ میں اس مشکل مرلے جاوانا آپ آدھیں میرا دل کردہ، میں کائنات بڑیاں ناتھا رہ کے لکھیاں، بڑیاں بڑیاں تعریفہ کیتیاں، میرا دل کردہ ہے میں نبیاں دے کول جاواں، نبیاں دے سامنے جاواں، آدم دی زیارت کراں، نوح دی زیارت کراں، ابراہیم دی زیارت کراں، خلیل دی زیارت کراں، اسماعیل دے کول جاواں، حسن یوسف دا نظارہ بھی کراں، میں موسیٰ دے سامنے بھی جاواں، میں عیسیٰ دے کول بھی جاواں نا، تے جا کے میں انہوں نبیاں دے کول ایک سوال کراں۔ او چھوٹے بچے ہو مسجد ہے تھوڑا خیال کرو، نبیاں دے کول جا کے کی کراں؟ جاگ دے بیٹھے ہو کی کراں؟ اچھا میرا گلہ ہون گرم ہو رہا تسی پہلے ڈلے پہ گئے ہو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مل کیا کرو یا رسول اللہ، نبیاں دے کول جاواں نا تے جا کے نبیاں نو ایک عرض کراں، توجہ ہے وہ عرض کیڑی ہے؟ حضرت ذی وقار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ آپ فرمانے میرا دل کر دے میں نبیوں دے سامنے جا کے ہاتھ بن کے سلام دے کے عرض کراں، اے اللہ دے نبیو تہاڈا بڑا مقام ہے، اے اللہ دے رسولو تہاڈا بڑا مقام ہے، پر میرا دل کر دے میں سوال کرنا چاہنا، وہ سوال کیڑا ہے؟ آپ نے شعر لکھیا، آپ فرمانے انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا آخلا، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء اور پھر رسولوں سے اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، میرا موضوع ہن شروع ہو رہا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوبہ خزانے میرے مالک تو ہیں، خزانے میرے مالک تو ہیں، محبوبہ تیرے بو یہ تے جڑا سوالی آوے نا، جس رنگ دوئے، جس ڈھنگ دوئے، جس ادا نہ لاوے، سوالی آوے نا کسی نو نہ نہیں کرنی، کسی نو جھڑکنا۔ اج تسی اور میں بھی میلاد کیوں منایا؟ سرکار دے سوالی بن کے بیٹھے ہیں نا، جولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، میں سنیا اسی تیری آمہ دے چرچے
کر رہے ہیں 14 صدیاں گزر گئی ہیں اج بھی تیری آمد رب دا شکر ادا کر رہے ہیں سنیا محبوبہ بس چولی بھر دے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اور کوئی تمنا نہیں ہے نوکری نہیں چاہیے عزت نہیں چاہیے شہرت نہیں کوئی دنیا دا بیماری دی شفا بھی نہیں چاہیے کچھ نہ منگ دے بس ایک طلب ہے میلاد منا کے تھوڑا ذکر کر کے بیٹھے ہیں سنیا ایک تمنا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اگر تھکے نہیں ہو تو میری دل کر رہا میں اگلیاں 2 گلاں اس تے کر جاواں توجہ ہے بس دل ویکھو نا اکھی برس پیاں میں بڑے عجیب جے ذوق دا بننا میں انہیں لمحے خطابہ تقریراں تو نسن والا بننا کوئی ایڈا وڈا خطیب نہیں ہاں یہ تو ملک صاحب دی محبت ہے کہ انہاں میں بلایا تو میں نہ اس واسطے نہیں کی تھی بھئی کل قیامت ال دڑے یہ سوال نہ ہو جائے بھی اساں ذکر مصطفیٰ سننا چاہتے اسے اس بندے سنایا نہ آیا میں اپنی حاضری اپنی نوکری پیش کرنا آیا حضرات میلاد دی محفل کی طلب لے کے بانا ہے بھئی سنا ہے آپ سارے بولو کہ پتہ یار کس دے بوئے سرکار آ جائیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کوئی پوچھنا جھنڈیاں کیوں لائیاں لائٹیں کیوں کی تھی مسجد کیوں سجائی کیوں مغرب تو لے کے ہون تک بیٹھے ہو تھکے نہیں ہو بھوک نہیں لگی پیاس نہیں ستا رہی گرمی نہیں آ رہی یا ٹھنڈ نہیں لگ رہی آخنا نہ اسی ایک کو آس لے کے بیٹھے ہیں بھی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں بولے بولے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یہ اکھاں وس رہی ہیں نا میں تو ایک پتے دی گل دسی وجہ ہوں میرا ذوق بڑھن لگا واصف علی واصف ایک بڑے عاشق گزرے ہیں آپ نے ایک بڑی پتے دی گل کیتی ہے آپ فرماندے نے بھی سجنوں کسی بھی اکھ چو آنسو اس وقت آندا جداں تسی کسی نو یاد کرو نا تو جس نو یاد کر رہے ہو او دی توجہ ہوئے تو وہ توجہ جداں تواڈے دل دے نیڑے ہو گزر دی ہے نا قریب تو گزر دی ہے تو پھر انسان دی اکھاں بسن لگ پیندیاں اور اس وقت آپ فرماندے ہیں اس وقت بندہ اس ذات دے بڑا قریب ہوندا جس نو یاد کر رہا فرمایا اگر تسی اپنے کسی پیر نو یاد کر دے ہو نا تو یاد کر دیاں تواڈی اکھاں وس پون تو سمجھ لوے بھی تواڈے پیر دی تواڈے ول توجہ ہو گئی ہے تسی خدا دا ذکر کرو خدا نو یاد کرو اکھاں وس پین سمجھ لو اس ذات دی توجہ ہو گئی ہے اور اگر مدینے والے آقا نو یاد کر دیاں اکھاں وس پین نا تو پھر سمجھ لوے کہ مدینے سرکار دی توجہ ہو گئی ہے ہن تیرے دل دے نیڑے لگی ہے نا اکھاں وس پیاں اللہ تو حضرات عزیز وقار کوئی پوچھے نا کیوں اتنے دیر دے بیٹھے ہو ہن ذوق دا مظاہرہ کر سو جگ سو جوان جگ سو جڑے چاندے ہو ساڈے گھر مدینے والا آوے نا ہن ذرا میرا ساتھ دے میں موضوع چھڑ کے نا تواڈے ذوق دی نظر انہاں آنسوں دی نظر گل کرن لگا سنا ہے آپ بولو 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 سنا ہے آپ ہر عاشق آقا ایک بار ہم ہر سال میلاد کرتے ہیں ہر سال میلاد کرتے ہیں ہر سال خوشی مناتے ہیں بس اس بار ایک بار ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں حضرات جی وقار مسجد چھوڑ کے جاؤ گے میلاد سن کے جاؤ گے باہر کوئی بندہ ملے پوچھے اتنی دیر دیر آمہ مل کے کیوں بیٹھے آئے ہو کہ دیر انتظار ہی بیٹھے رہے ہو آج اتنی دیر مسجد ہی باندھا کی حالہ میں پہلے جان دے ہو نماز پڑھ دے ہو دوڑ دے آن دے ہو آج تے جلدی دا زمانہ آ گیا لوگ کی فرض پڑھ دیں نبی دی سنت چھوڑ دیں سنت پڑھ لوان نفل چھوڑ دیں او مسجد اندر بان والے ہو اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے ہو تے پتہ ہی کی آکھنا ہے نظرہ جھکا کے آکھنا ہے اتنی دیر دے کیوں بیٹھے ہیں کہ ملی بیٹھیاں اس پاس والے بندے بول دیں تسی ڈلے بیٹھے ہو کہ ملی بیٹھیاں راما میں متا ماہی آ جاوے پہ تک لیا راما
माही नारे तकबीर मेरा दिल भी ए चाहता है मेरे घर भी तुसी आओ जेदा जेदा दिल चाहता है जेदा जेदा दिल चाहता है ओ आमना दा लाल मेरे वेड़े आवे आखो मेरा दिल भी ए चाहता है मेरे घर भी तुसी आओ पर खेड़े मान थी तैनो बुलावा या केड़े मान थी तैनू बुलावा या रसूल अल्लाह और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं हमारे घर भी हो जाए चरागा या और मजे की गल जड़ा दिल दे नाल सरकार को याद करे ना कसम रब काबा दी सरकार को दे घर जरूर आंदे ने सरकार उसके करम जरूर फरमाते ने मिलाद मनाने वाले हो तुहाडे ज़ौक़ दी नज़र एक वाक़या कर रहे हैं तारीख च एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत इमाम बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवज्जो है हुण तुहाडियां अखां दा इम्तिहान है आप सरकार दे शायरां नात लिख देन नात पढ़ देन जिथे महफिल मुस्तफा होंदी है स्टेज की जीनत बन देन तो सरकार के गुलामों को सरकार का जिक्र सुना देन जिंदगी गुजरती जा रही है उम्र का आखिरी वेला ना इम्तिहान आया आप बीमार हो गए फालिज हो गया लकवा हो गया फालिज की वजह तो जिसम हिलाने के काबिल नहीं लकवे की वजह तो मुँह हिलाने के काबिल नहीं तो जो बंदा बीमार होकर चरपाई पर आ जाए ना फिर बजुर्गों तो ये अजकल की जवान नस्ल भी तंग पै जाती है असी भी कहने बाबा के ले जान छड़े ये बुढ़ी माँ के ले जान छोड़े हुण मेरे बच्चे नूं तंग कर दी है मेरी बीवी नूं डिस्टर्ब कर दी है पेशाब चरपाई ते कराना पैंदा है खाना हथी खवाना पैंदा है लेकिन सजणों याद रखे माँ बाप का ये मकाम नहीं उन्होंने तो तंग न पे करो हुजूर ने फरमाया जन्नत रब ने तेरी माँ के कदम थले रख छड़ी है तो फरमाया बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है इस चो गुजरे बगैर जन्नत नहीं जा सकेगा और फरमाया बाप की रजा रब की रजा है तो बाप की नाराजगी रब की नाराजगी है तो हुजूर ने एक गल दस के दस्या वो लोगों किसी को उस वेले तक मरण वेले कलमा नसीब नहीं होना जिस वक्त तक माँ प्यो दी दुआवां नाल न होईयां हया कीता करो एहतराम कीता करो माँ बाप का ये भी हुजूर दे मिलाद सदका इमाम बुसीरी क्या आंदे मेरे तो भी घर वाले ने मुँह मोड़ लिया मैं पिया मैंने पुछदा कोई नहीं है जिंदगी तो तंग आ गया ना एक रात तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई तवज्जो है तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई कहते जो दुनिया वाले मुँह फेरिया ना मायूस होया तो ज़हन में ख्याल आया कि बुसीरी परेशान क्यों होना है बेकसों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा और कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी कहते मेरे ज़हन में ख्याल आया कि बुसीरी की होया कि दुनिया ने रिश्ते मुँह मोड़ लिया अजे एक ज़ात है ना भाई जो कायनात के सारे मुखड़े मुँह मोड़ लेंगे उस वक्त काम आती है तो मुहम्मद अरबी की ज़ात काम आती है कहते मैं जिंदगी तो मायूस हाँ जिंदगी की आखिरी रात समझ के ज़हन ख्याल आया बुसीरी क्या पता ये जिंदगी की आखिरी रात होवे क्यों ना जाती जाती वारी सरकार की बारगाह अर्जी पेश की वजा सरकार को इस्तेमदाद की वजा सरकार की बारगाह मुहब्बत भरा नजराना पेश की वजा के पता सरकार की नात दे सदके शिफा मिल जाए शिफा न मिली मौत आ गई क्यामत वाले दिन रब पूछेगा वो बुसीरी के लैके आया अर्ज करांगा ओ आलम कि जिदा बंदे हिल जुल नहीं सकते अपना आप ही भुल जाता जब जिंदगी तो तंग सा मैं आखिरी रात भी मालका तेरे महबूब का जिक्र करके आया
تیرے محبوب دے گیت گا کے آیا، حضور دیاں شانہ بیان کر کے آیا۔ آپ نے قصیدہ بردہ لکھیا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم، 150 شعرن بڑا بڑا قصیدہ لکھیا کہ آخر تے تنگ پہ کے نہ زندگی تو آدن یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہی سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی، اے کائنات سب تو زیادہ عزت رکھن والے محبوبہ، جدہ مشکلات گھیر لینیاں، تکلیفاں ڈیرے ڈال لینیاں، سنیا پھر تیری ذات تو علاوہ کے دے اور پناہ نہیں لبدی، تیری ذات تو علاوہ اور سہارا نظر کوئی نہیں آندا۔ آپ کہندے میں راتیں لے عرضہ کر دیا نا حضور دی بارگاہ آدیاں، لکھن دے قابل نہیں، ہاتھ کم نہیں کر دے، کاغذ قلم ویسے کو نہیں، بولن دے قابل نہیں، منہ آپ دا ٹیڑا ہو گیا، کہندے بس دل ہی دل پنڈی دی زمین تے بہ کے میلاد منان والے ہو، سنو اور اپنے نصیبت تے گل کرو، مان کرو۔ بصیری کہندے میں دل ہی یہ تمنا کیتی، عرض کیتی، سونے کرم کر دے، میں دل وچ عرضاں پیش کر رہا، کردیاں میری اکھ لگ گئی، جدہ اے اکھ لگی نا دل دی اکھ کھلی، میں کی ویکھدا میرا اوہ کمرہ نور نلا نورے، خوشبوواں آ رہی ہیں کستوری دیاں، تو میں سامنے دیکھدا آمنہ دا لال میرے ویڑے آیا کھلا، مدینہ دا تائیدار میرے کمرے چاہ کے کول کریم کرم پہ کر دے۔ ان میں تے رک ایک سوال کرنا چاہنا، بابی امام بصیری تے دل وچ عرضاں کیتیاں آئیاں، کتھے بصیری دا علاقہ، کتھے مدینہ، وہ بھی سرکار قبر دے اندر تشریف فرمان، مدینے آلی نو مدینے کہاں دسیا کہ تیرا غلام فلان جگہ تے بہ کے عرضاں پہ کردا تینی یاد پہ کردا، پتہ چلیا اللہ نے محبوب نو اپنے غلام دے ہر حال تے آگاہ کر کے رکھیا۔ حضور علیہ السلام میرے کمرے تشریف لے کے آئے، امام بصیری فرمانے میں ویکھیا نا، میں اٹھن کا ارادہ کیتا، یہ بے ادبی ہے، میں لیٹیا رہا، ایک مدینے والا میرے کمرے تشریف فرما ہوں، کہنے میں اٹھن کی کوشش کی پر بیمار ہاں، ہلن جلن دے قابل نہیں۔ حضور نے سلام تو بعد فرمایا، بصیری توجہ ہے بصیری ذرا وہ نعت سنا، ذرا وہ نعت سنا، وہ قصیدت سنا جڑا راتی میری بارگاہ عرض کر کے ستا، بیادن میں حیران ہو گیا، مدینے والوں کیا دسیا کہ میں کی عرض کیتیاں، حضور حکم دیتا عرض کر دین سنیا، ادب اے ہے اٹھ کے عرض کراں، اٹھ کے نعت پڑھاں، لیکن سنیا میں اٹھن دے قابل نہیں ہاں، ناراض نہ ہوئے، میں لاچار ہاں، مجبور ہاں۔ حضور نے فرمایا بصیری میری آن تو پہلے بھی بیمار سے، ہوں میں آ گیا زمانے کا طبیب تے اجے بھی بیمار ہے، حضرت جی وقار امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دل میں نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، سونے ادب دا مقام ہی آیا، اٹھ کے عرض کرا، لیکن میں ہلن جلن دے قابل نہیں ہاں، میں کچھ عرض کرن دے قابل نہیں ہاں۔ حضور نے فرمایا بصیری کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو، پہلے کلہ سے ہون میں مدینے والا طبیب آ گیا، آپ فرما دل سرکار نے میری پیشانی تے ہاتھ رکھیا، میری پیشانی تے ہاتھ رکھیا، جویں سرکار ہاتھ پھیری جا رہے ہیں، جویں سرکار دا ہاتھ پھردا جا رہے ہیں، آپ فرما دیں رب کعبہ دی قسم ہے جدے سرکار دا ہاتھ پھردا جا رہے ہیں، بیماریاں مکدیاں جا رہے ہیں، فالج مکدا جا رہے ہیں، لقوہ مکدا جا رہے ہیں، سرکار دے ہاتھ جنا میری پنڈ لیتے گئے، آپ فرما دیں میں شفا یاب ہو کے کھڑا ہو گیا، میں شفا یاب ہو کے کھڑا ہو گیا۔ آپ فرما دیں جدہ میں کھڑا ہو جائے نا تو سرکار آ کے بصیری ہون ذرا میری نعت سنا، ہون میری نعت سنا۔ آپ فرما دیں میں مدینے والے آقا دی بارگاہ دے اندر قصیدہ بردہ شریف عرض کیتا، جدہ میں قصیدہ سنا رہا، پاک نبی مسکرائے، میری نعت سن کے خوش ہوئے، تے خوش ہو کے سرکار نے اپنے کنیاں تے جڑی یمنی چادر کی تھی ہوئی آئی، وہ چادر اتار کے سرکار نے آکھیا ہوں میری اللہ تھا پڑھن والے، اے امام بصیری میں جس تو خوش ہوں حسان مو بھی اپنی چادرہ دیتیاں سن، وہ بصیری لے میں تحفے دے اندر انعام دے اندر نعت ذکر مصطفیٰ دے انعام دے اندر لے میں تن اپنی یمنی چادر تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ
میں یا غوثیہ میں چادر تحفے دے اندر عنایت کر کے جا رہے ہیں۔ امام بصیری فرماندے میں لئی فولڈ کی تھی اور خواب دے اندر ہی نا، یہ حقیقت نہیں خواب ہے، پر سرکار دا خواب چانا بھی حقیقت ہے۔ حضور نے فرمایا جس میں نے دیکھیا خواب ہے، جس میں نہیں دیکھیا حق تکیا۔ شیطان ہر کسی دی مثل بن جاندہ، شیطان ہر کسی دی مثل بن لیندہ، لیکن میں محمد عربی ورگا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے خواب میں چادر دیتی، آپ نے ٹھپ کے رکھ لئی، کہ دن رات گزر گئی، صبح ہوئی نا، موذن نے اذان پڑھی، میری اکھ کھلی تو میں اٹھیا، چارپائی تو تھلے اتریا نا، تو دوڑدا سین دے اندر چلا گیا، بھول گیا بھی راتی کیا عالم سی، موت دی تمنا تے آرزو اور امید لے کے سلطان کہندے جدوں میں سین دے اندر گیا نا، اور میرے گھر والے نے ویکھیا کہ بصیری جڑا رات مر رہے سی موت دے منہ چایا، کی ہویا راتوں رات، کیڑا طبیب ڈاکٹر آیا راتوں رات ٹھیک کیتا۔ امام بصیری تے سین دے اندر دوڑا پہ لا دین، حضرات جدہ ایک کیفیت دیکھی نا، قریب آئے کہتے ہیں بصیری خیر ہے نا، کی ہو گئی راتی مردہ سکتے ہیں، تو ہن سین دے اندر دوڑا لا رہے ہیں، یہ راتوں رات اتنی شفاواں انقلاب کی میں آ گیا۔ امام بصیری کہتے ہیں اس وقت تک میں نے بھی خیال لایا بھئی راتی مر رہا سا تو ہن دوڑدا پھر رہا، جدہ گھرے نے پوچھیا نا، کہتے ہیں میرے ذہن بھی خیال آیا، میں ذہن تو زور پایا، جدہ زور پایا نا سوچیا تو میں نے یاد آیا میں رات کوئی آیا سی، رات کوئی آیا سی، رات کسے کرم کیتا سی۔ آپ کہتے ہیں نا میں دوڑے اندر ٹر گیا، وہ خوشبوواں آ رہی ہیں، وہ خوشبوواں دے ہلے آ رہے ہیں، وہ کیفیت ہے، یہ جی کمرہ منور ہے، ایک عجیب جی وجدانی کیفیت ہے۔ کہنے جدہ میں اندر گیا نا، میرے گھرے والے بھی پیچھے دوڑے آئے، انہوں نے کہا بصیری دست سی نا راتوں رات کی ہو گیا، کیویں شفا یاب ہو گیا، کیویں دوڑا لانا پھرنا ہے، کیویں ٹھیک ہو گیا، فالج کدے گیا، لکوہ کدے گیا، تیریاں بیماریاں کدے گئیاں۔ امام بصیری کہنے میں پیچھے مڑ کے ویکھے نا، تو میں گھر والوں نے کیا میں ہن تانوں کی دساں وے کی ہویا، کہ دساں کیڑے مان نہ دساں تے کیڑی زبان نہ دساں، کیڑے الفاظ نہ دساں بھی راتیں کی ہویا۔ انہوں نے کہا یار کوئی راز تو پردہ چاہتے صحیح نہ، کوئی گل سمجھاتے صحیح نہ بھی راتوں رات کی ہویا۔ امام بصیری نے کہا پھر سنو میں وہ تانوں سنان لگا، یہ ذوق ہویا تو میرے نال رل کے ہر بندہ پڑھے گا، دعا میں دے رہا مالکہ جنہ سرکار دی امید لا کے میلاد منایا، اج راتی انہوں نے مصطفیٰ دا دیدار عطا فرما، انہوں نے مصطفیٰ دا دیدار عطا فرما دے۔ امام بصیری کو کی پوچھا گیا حضور کی ہویا، کیویں بہتری آئی، کیویں تبدیلی آئی، کیویں انقلاب آیا، کیویں ٹھیک ہو کے دوڑا لاندے پہ ہو۔ حضرات جی وقار امام بصیری رو پہ یار دی یاد تازہ ہو گئی، اکھاں پیاسیاں ہو گئیاں، گھر والے پوچھا روندہ کیوں ہے، کی معجزہ ہو گیا ہے۔ امام بصیری نے آکھیا لاچاریاں نہیں رہیا، بیماریاں نہیں رہیا۔ اگر تسی بھی آکھو تو کیا پتا تو آڈے بوئے بھی آ جائے۔ لاچاریاں نہیں رہیا، بیماریاں نہیں رہیا، یار میرا جد آیا، یار میرا جد آیا، لاچار دے بوہے تے، یار میرا جد آیا، بیمار دے بوہے تے۔ کیا ہے بصیری کیوں ہویا، گل اجے بھی سمجھ نہیں آئی، ذرا کھول کے دسنا کون آیا کی ہویا، کیویں ٹھیک ہو گیا۔ امام بصیری پھر رو پہ تو ہور گل نو آسان کر کے سمجھان لگے۔ آپ نے پتہ کیا کیا، آپ نے آکھیا میرے گھر والے ہو،
میری شفا یابی تے حیران ہونے والے ہو، میری ٹور تے حیران ہونے والے ہو، میرے اس تبدیلی تے حیران ہونے والے ہو، اس گل تے حیران ہونے والے ہو کہ راتی مر رہا سی ہن کیویں صحت مند ہو گیا۔ جاننا چاہندے ہو کی ہویا؟ آکھیا ہاں جاننا چاہندے ہاں۔ رو کے بوسیری آدن تھوڑی دیر سی او آیا یارو تھوڑی دیر سی او آیا تے دو جگدار رکھ والا دو گڑیاں او ٹھہر آئے تھے تے کالیاں زلفا وار آکھیا ہور تے کچھ نہیں ہویا، بس وہ کملی آلہ محبوب آیا ہے، زمانے دا طبیب آیا ہے۔ تے سرکار نے یہ دلہ والے ہاتھ پھیرے نا تو میں نے شفاواں ورنیاں کہ دن گھر والے بھی خوش ہو گئے۔ دن ہویا نا میں فریش ہو کے تو ذہن میں خیال آیا، ذہن اچھا کئی لوگ ہوندہ نا میلاد کر دیاں لب دا کیے، ذکر کر دیاں لب دا کیے، نعت پڑھ دیاں لب دا کیے۔ یار اس تو وڈا انعام کیڑا بھی اسی اتھے بہ کے اچھا پڑھیے باویں دل وچ پڑھیے تے مدینے والے نوں مدینے خبر ہو جائے میرا فلاں غلام میں نے یاد پہ کردہ آما بھر رہا صداواں لا رہا۔ تو حضرات امام بوسیری کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا، بڑا عرصہ ہو گیا چرپائی تے پیاں کیوں نہ باہر دا ماحول جا کے ویکھاں سیر کراں۔ کہتے ہیں میں بازار نکل گیا تو ساڈے بازار ہی ایک بڈھا جا بابا ہوئے مجذوب بابا، لوکی جھلا سمجھدے، وہ وٹے مارے کسی نوں نیڑے نہ آن دے، تے چپ رہندا سی کدی بولدا نہیں سی۔ میں اس کو لنگیا نا بازار وچ اگے ودیا تے میرے کنا چ آواز آئی او بوسیری رک جا۔ کہندے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا نا اس بابے تو علاوہ میں نے اور بندہ نظر نہ آیا، تو میں کہ یہ تو کدی کسی نے بولیا نہیں، یہ تو جھلا تو مجذوب بابا، یہ تو بولنا ہی نہیں ہے۔ لگدا میرے کن بج رہے اور ایویں خیال ہے تخیل ہے۔ کہندے اسی عالم دے اندر میں ٹریا نا پھر آواز آئی او بوسیری رکنا۔ کہندے میں وقت مڑ کے ویکھیا نا تو او بابا میں اشارہ پہ کرے بس میرے والا۔ کہندے میں رک گیا نیڑے گیا نا تو میں کہو بابا تو کدے بولے ہی نہیں سی، اسی تو سمجھا تیرے کو زبان ہی نہیں ہے، وٹے ماردا سی کسی نوں نیڑے نہیں سی آن دیندا۔ تے بابا اج کی ہویا کیوں بولن لگ پیا؟ آکھیا بس موج دی گل ہے۔ آکھیا کی حکم ہے کیوں بلائی؟ توجہ ہے نا، جاگدے بیٹھے ہو دھیان رکھو۔ بابا کی ہویا کیوں بوسیری کر رہے ہیں، کیوں آوازیں مار رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں؟ اس آکھیا بوسیری ایک نکو جا کم ہے کیتی جانا۔ آپ آکھیا دس تیرا کی کم ہے میرے نال، میں تیری کیڑی خدمت کر سکتا؟ ذرا جا کے گل نوں سنے، دھیان دے نال سنے۔ بابا کی کم آ دس کی کر سکتا؟ اس بابے نے آکھیا بوسیری ذرا وہ نعت سنانا جڑی راتی مصطفیٰ نو سنائی۔ نا میرے گل دا مل نہیں پایا، مل کیا کہ سبحان اللہ۔ آکھیا او بوسیری وہ جڑا رات مصطفیٰ نو قصیدہ سناندا رہے ہیں تے سرکار جھوم کے سن دے رہے ہیں تے خوش ہوندے رہے ہیں، ذرا وہ قصیدہ تے سنانا۔ امام بوسیری فرماندے ہیں میریاں چیخاں نکل گئیاں، میں حیران ہویا، میں آکھا بابیا قصیدہ بھی سنا دیاں گا پر بعد وچ پہلے ذرا اس راز تو پردہ تے چاہنا، اس راز تو پردہ تے چاہنا۔ میں گھر ہی سا، میرا کمرہ سی، بوہا بند سی، سنان والا میں سا، سنن والے مصطفیٰ سن۔ تین کہندا سی ابھی میں مصطفیٰ نو قصیدہ سنایا ہے، میں مصطفیٰ دی نعت لکھی ہے، سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے۔ آپ فرماندے او بابا ہسیا نا، اس کہ واہ بوسیری نہیں تکیا نہیں ویکھیا؟ آکھیا نہیں ویکھیا۔ اس آکھیا جدا تو جوم کے مصطفیٰ نو نعت سنا رہا سے، حضور جوم کے سن رہے سن، نہیں تکیا؟ آکھیا نہیں تکیا۔ آکھیا تکیا آنا جدا مصطفیٰ جوم کے سن رہا ہے، مصطفیٰ دے پیچھے میں ہی تے کھلا سا۔